بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے بے حد و بے شمار احسان کہ اس نے زندگی میں ایک بار پھر ہمیں رحمتوں والا، برکتوں والا، نعمتوں والا، شرافتوں والا، عزتوں والا ماہ مقدس ماہ رمضان عطا فرمایا۔ ہم اگر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو سنتے ہیں تو ہمیں اس سلسلے میں بڑی عظیم ترین نویدیں ملتی ہیں۔ آج ہم ایاک نستعین اس سلسلے میں یہاں موجود ہیں اور انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو روزانہ رمضان کے 30 روزوں میں ہم اور آپ انشاءاللہ شامل رہیں گے۔ ہمارے اس سلسلے کا انداز یہ ہوگا، طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم ابتدا میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک دو حدیثیں بیان کریں گے۔ اس کے بعد جو ناظرین اور سامعین نے ہمیں سوالات بھجوائے ہوں گے، جیسے آج میرے پاس سوالات ہیں، تو ہم ان کے استخاروں کے بعد ان کے جوابات جو ہے وہ انہیں کہ دیا کریں گے۔ تو ہم چلتے ہیں پہلے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر کہ جس کے بارے میں ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ اگر بندوں کو معلوم ہو جاتا کہ رمضان کیا ہے تو تمنا کرتے کہ پورا سال رمضان رہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم اپنے اندر کے انسان کو دیکھیں کہ بعض اوقات ہمارا اندر کا انسان جو ہے ہمیں کہتا ہے یا رمضان تو کیا آیا، ہم تو پھنس گئے۔ معاذ اللہ، ایسا ہرگز مسلمان کو نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ مسلمان کے لیے یہ بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہر سال رمضان عطا فرماتا ہے۔ رمضان نیکیوں کی کان ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلا سوال جو ہے، میں شہر کا نام اس لیے نہیں لوں گا کہ بعض اوقات گھر کے مسئلے ہوتے ہیں، تو ہاں ایک نام کے تو دنیا میں بے شمار لوگ ہوتے ہیں، اس لیے پھر مناسب نہیں ہے۔ ہاں بعض سوالات میں شہر کے نام بھی لے لیں گے ہم۔ پہلا سوال ہمارے پاس نورین فاطمہ کا آیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ برے خواب آتے ہیں، رشتوں کے مسائل ہیں اور طبیعت ناساز رہتی ہے۔ تو بیٹا میں نے استخارہ کیا ہے، اس میں کوئی اشارہ ایسا نہیں آیا کہ خدا نخواستہ آپ کے اس برے خواب اور رشتوں میں رکاوٹ اور آپ کی طبیعت کی علالت کے پیچھے کوئی شیطانی اثر یا نظر بد، جادو یا برے اثرات ایسی کچھ نہیں ہے۔ ہاں بس میں آپ سے یہ کہوں گا کہ رمضان کا مہینہ دعائیں مانگنے کا مہینہ ہے، اور بالخصوص جب سحر کا وقت ہوتا ہے۔ ویسے تو پورا سال ہم اس وقت شاید سوتے رہتے ہیں، مگر سحری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم 4 بجے اٹھ جاتے ہیں یا اس سے پہلے اٹھ جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سحری کرتے ہیں۔ تو سحری کے بعد ہمارا اتنا وقت ہوتا ہے کہ فجر کی اذان جو ہے ابھی کچھ باقی ہوتی ہے، تو ہم 2 رکعت اس وقت تہجد ادا کریں۔ اور آقا فرماتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا۔ غور کریں کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے یوں ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ ہمیں دینا چاہتا ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب التجائیں کریں، درخواستیں کریں۔ اس کا وظیفہ یہ ہے کہ 41 مرتبہ رات کو سوتے ہوئے وضو کر کے سوئیں اور سورہ اخلاص پڑھ کے سوئیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی یہ رشتے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، برے خواب آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان وضو کر کے نہیں سوتا، کیونکہ حدیث پاک ثابت ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کر کے سوتا ہے تو پوری رات اس کے دائیں طرف جو ہے ایک فرشتہ اس کا چوکیدار نگہبان بن کر رہتا ہے، جو شیطان کے حربوں سے اسے بچاتا ہے۔ تو وضو کر کے سوئیں۔ دوسرا، ہمارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے پتہ چلتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں۔ اچھا، آیت الکرسی وہ آیت ہے کہ اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو اس کے گھر کو تو امان ملتی ہے، لیکن اس کے پڑوسیوں کو بھی امان مل جاتی ہے۔ دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی چور داخل نہیں ہوتا، تو چور بھی داخل نہیں ہوتا، شیطان بھی داخل نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ کہ برے خاص بچنے کے لیے ثواب کی نیت سے وضو کریں، آیت الکرسی پڑھیں اور تینوں
کل، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، سورہ فلق، سورہ ناس، تین بار پڑھ کر، یہ ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے کہ آپ یہ 3 کل پڑھتے اور اپنے دستے کرم پر دم کرتے اور پھر سر سے لے کر پورے بدن پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ تو یہ سنت ادا کر کے سوئیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ بقیہ آپ چاہتی ہیں کہ صحت کے لیے، تو چونکہ ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے قرآن بہترین دوا ہے، چنانچہ ہم 14 قرآن کی آیتیں بذریعہ پوسٹ کراچی کے باہر دنیا بھر کے ملکوں میں بھجواتے ہیں، ان کو پانی میں گھول کر پینا ہوتا ہے۔ اور اہل کراچی سے کہتے ہیں وہ خود آ جائیں ہمارے پاس، خواتین ہو تو خواتین کے سیکشن میں آ جائیں، مرد میرے سے مل لیں، میں تو وہاں زور میں بھی ہوتا ہوں، اثر میں ہوتا ہوں۔ تو ہم وہ قرآن پاک کی آیتیں پانی میں گھول کے دیتے ہیں، اور وہ پانی کا استعمال کرنے سے براہ راست پیارے آقا کا فرمان ہے کہ قرآن بہترین دوا ہے۔ تو انشاءاللہ جب ہمارے بدن میں پانی پہنچتا ہے تو کافی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو جو کراچی کے باہر ہیں ان کو میرا پتہ سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی، اتنی سی بات ہے، سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی، اس سے بھیجیں، اور جوابی لفافہ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنا ایڈریس صحیح لکھ کے بھیجیں تاکہ ہم خود ہی آپ کو بھیجیں۔ آپ امریکہ سے بھیجیں گے تب بھی آپ کو پہنچے گا، آپ حیدرآباد سے بھیجیں گے تب بھی پہنچے گا۔ تو اور جو کراچی کے لوگ ہیں وہ میرے ساتھ نماز پڑھ لیں، زہر کی ہمارے 1:15 بجے زہر کی نماز ہوتی ہے اور عصر کی نماز ہوتی ہے 5:45 بجے سیلانی مسجد جو کہ بہادر آباد کے راؤنڈ پر موجود ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹا نورین آپ پر اپنی خاص رحمت فرمائے۔ دوسرا مسئلہ کراچی سے آیا ہے، یہ ہے محمد شفیق صاحب۔ آپ نے فرمایا ہے کہ ہمارے گھریلو مسائل بھی ہیں اور کاروبار کی پریشانی بھی ہے۔ دیکھیے آج کل تو جو ہم لاک ڈاؤن کی زندگی میں گزر رہے ہیں نا، تو مسائل کی کا انبار بڑھ چکا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے وَالنَّهَارُ مَعَاشًا، دن کام کے لیے۔ اب بندہ کام کے لیے نہیں نکلے گا تو پھر گھر میں بیٹھ کر کیا ہوگا، کتنا ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھیں گے۔ تو بس جو بات قرآن پاک کا نور ہے وہی سب سے بڑا نور ہے، چنانچہ رمضان کریم کی برکت حاصل کریں۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس جب ایک صحابی حاضر ہوئے کہ جنہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں فقر و فاقہ ہے، تو سرکار کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان سے فرمایا تم جب گھر میں داخل ہو تو مجھ پر سلام کر لیا کرو، جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کہہ دیا کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا صرف اتنا السلام علیکم۔ اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، اور اس کے بعد ایک مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھ لیا کرو۔ یہ 3 باتیں آقا نے فرمائیں کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو گھر والوں کو، اور اگر اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، اور اس کے بعد ایک مرتبہ درود شریف پڑھو۔ یہ 3 باتیں آقا کریم نے انہیں ارشاد فرمائیں، اور اس کے بعد سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ صحابی ملاقات کر کے چلے گئے۔ چند دنوں کے بعد جب وہ لوٹ کر آتے ہیں تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جب میں آپ سے پہلے ملا تھا ہمارے گھر کے حالات ایسے تھے کہ ہم فقر و فاقہ میں رہتے تھے، اور آج ہمارے گھر کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم خود بھی کھاتے ہیں، پڑوسی کو کھلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے رہیے گا ایاک نستعین ہمارا یہ سلسلہ، انشاءاللہ روزانہ کچھ نہ کچھ باتیں ہمیں پتہ چلتی رہیں گی۔ ہر بات کو کرنا ہے ثواب کی نیت سے، ثواب خزانہ ملے گا، اور انشاءاللہ مسائل بھی حل ہوں گے۔ آمین یا رب العالمین۔